ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ہر طرف جنگ کا ماحول ہے۔ ایک طرف اسرائیل کے غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا شور ہے، تو ساتھ ہی ساتھ مسلم اقوام میں آج کل جو بحث چھڑی ہوئی ہے وہ ریڈ ہائفر یعنی سرخ بچھڑے کی ہے، جسے یہودی لوگ مسجد اقصیٰ کے سامنے ذبح کرنے والے ہیں۔ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس سرخ بچھڑے میں جو ہر طرف اس کا چرچا ہو رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہودیوں کے اس عقیدے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تقریباً 2000 سال پہلے کی تاریخ اور واقعات کو دیکھنا ہوگا، جب قدیم رومیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں آخری ہیکل کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد اس جگہ دوبارہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر دی گئی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت یہودی بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے اور یہ جگہ صرف مسلمانوں کے لیے رہے گی۔ حاضرین، اگر ہم یہودیوں کی مقدس کتابوں کی بات کریں تو ان میں واضح طور پر پیرا اڈوما کے بارے میں لکھا ہے۔ اسی اڈوما کو ریڈ ہائفر بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ مانتے ہیں کہ تورات میں تحریف ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کو آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں چند نکات نظر آتے ہیں جو کہ پورے ہو چکے ہیں اور کچھ ہونا باقی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں تو اس میں ہولوکاسٹ کا ذکر ہے، جب بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس بات کا ذکر تورات میں پہلے سے موجود تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہودیوں کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ہولوکاسٹ کے بعد تقریباً 10% یہودی اسرائیل کے مقام پر جا کر آباد ہوں گے اور اپنے مذہب کی پیروی کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 1948 میں یہ ملک بھی بن گیا۔ پھر ایک اور پیشن گوئی کی گئی کہ جب یہودیوں کو ایک قوم کی حیثیت سے قبول کر لیا جائے گا تو پوری دنیا میں سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل میں آ کر قیام پذیر ہو جائے گی۔ یہ بھی نمایاں کیا گیا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب یہودی اپنے ملک کی سرحدیں بند کر دیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ 2019 میں کرونا کی وجہ سے صرف اسرائیل نے اپنے بارڈرز بند کر دیے تھے۔ پھر انہی کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق یہ بھی نمایاں ہے کہ یہودی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے سرخ رنگ کی ایک گائے ذبح کریں گے، جس کے بعد وہ اپنے مسیحا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اسی سرخ گائے کا ذکر عروج پر ہے۔ اگر بات کریں اس سرخ بچھڑے کی کہ آخر اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو لازمی اسی کو ذبح کیا جانا ہے، تو اس کی خصوصیات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے بیان کی ہوئی ہیں، بلکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت اسی بچھڑے کے نام کر دی گئی تھی۔ سورہ بقرہ میں واضح احکام سے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو کس قسم کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے کس قسم کے ہیلے بہانے کیے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے تو کس طرح سامری جادوگر کے کہنے پر حضرت موسیٰ کے قریبی ساتھی گائے کی پوجا کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، جس کی سزا کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ پورا ایک مضمون ہے جو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہاں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح کی بات یہودیوں کی کتاب میں بھی واضح ہے اور لکھا ہے کہ اگر یہودی پاک ہونا چاہتے ہیں تو اسی سرخ گائے کو جبل زیتون کے مقام پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ذبح کر کے اس کو جلایا جائے گا اور اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر اس پانی سے خود کو پاک کیا جائے گا۔ یہودیوں کی ایک جماعت جو کہ زائنسٹ کمیونٹی کہلاتی ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح پاک ہونے کے بعد وہ لوگ غزہ میں داخل ہو کر اپنے تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام شروع کر سکیں گے۔ ویسے کافی عرصے سے بیت المقدس کے نیچے کھدائی کا کام جاری ہے، جو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس پر بھی مسلم دنیا کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کھدائی اصل میں بیت المقدس کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، اور یہ اس وقت ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس سرخ گائے کی قربانی کر سکیں۔ کافی عرصے سے زائنسٹ کمیونٹی اس کوشش میں تھی کہ کہیں سے انہیں یہ بچڑا مل جائے، اور آخرکار ان کی یہ کوشش اب کامیاب ہو گئی جب بہت تلاش کرنے کے بعد امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے انہیں اس قسم کی گائے مل گئی جو بالکل سرخ رنگ کی ہے، یہاں تک کہ اس کے کھر بھی سرخ رنگ کے ہیں اور اس میں ایک بال بھی ایسا نہیں ہے جو کسی اور رنگ کا ہو۔ اس بچڑے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص موجود نہیں ہوتا۔ اب بچڑا ملنے کے بعد مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ امریکہ کے قانون کے مطابق کسی بھی جانور کو ان کے ملک سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا، مگر جانوروں کی خاص کیٹیگری جنہیں پالتو جانور بھی کہا جاتا ہے وہ آپ اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ پھر بڑے شاطرانہ انداز میں ان بچڑوں کو پیٹ اینیملز میں شمار کر کے $5 لاکھ کے عوض اسرائیل روانہ کر دیا گیا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان گایوں کی عمر
اپریل 2024 میں 3 سال کی ہوگی، پھر اس کو ذبح کر کے یہ زائنسٹ اپنی مراد پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں فلسطین کی جماعت حماس کافی سرگرم ہے۔ ابو عبیدہ نے غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایک گائے نئے عالمی جنگ کا باعث بنے گی۔ اس کے بعد یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر پر لازم ہے۔ اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک یا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کو سوچنے کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا۔ عالمی نظام خلافت سے پہلے ایک عالمی جنگ بھی شروع ہوگی جس کا آغاز اس سرخ بچڑے کو ذبح کر کے ہو چلا ہے۔ بہت سے لوگ تو اس بات کی تیاری میں ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اور وہ لوگ اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔